قرآن مجید کا پہلا ادب قرآن مجید کا ناظرہ درست کیا جائے. جن احباب نے ناظرہ نہیں پڑھا وہ ناظرہ پڑھیں، جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد پھر اگلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حفظ کروائیں. قرآن مجید کا حفظ اتنا عظیم کام ہے کہ کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، رب نفسی کی پکار جاری ہوگی. اس حالت میں اللہ تعالی حافظ قرآن کو اور حافظ قرآن کے والدین کو اللہ پروٹوکول دے رہے ہوں گے، اللہ ان کی عزت افزائی کر رہے ہوں گے. اور اللہ رب العزت حافظ سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ حافظ قرآن مجید کو پڑھو، ترتیل سے پڑھو، جس طرح دنیا کے اندر ترتیل سے پڑھتے تھے، تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے. آج پڑھتے جاؤ، جہاں آخری آیت ہوگی وہاں پر تمہارا مقام ہوگا، سب سے بلند تمہارا مقام ہوگا. اور والدین کو بھی اللہ پروٹوکول دیں گے، جنہوں نے اپنے بچوں کو اس پرفتن دور کے اندر، اس مادیت کے دور کے اندر سکول سے 2-3 سال چھڑوا کر دینی ادارے میں بھیج کر صبح ادارے میں چھوڑنے آتے ہیں، پھر لے کر بھی جاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اپنے بچے کو قرآن مجید کے حفظ کے لیے وقت دیا، خود بھی محنت کی، اس کی ضروریات کا خیال رکھا. اللہ اس کو بھی البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اللہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. یہ قیامت کے دن پروٹوکول مل رہا ہوگا، عزت افزائی ہو رہی ہوگی. آج اگر کوئی چھوٹا سا ایم پی ایم این اے دنیا کا عہدے دار کسی کو اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھا لے، گاڑی میں بٹھا لے، بندہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ مجھے فلاں نے پروٹوکول دیا ہے، عزت دی ہے. اور جس کو اللہ عزت دے، پھر ساری کائنات کے سامنے اللہ عزت دے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان سامنے موجود ہوں گے، اور وہ بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے اور اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمائے.